حسین کے ہاں آنا، رومانہ ثاقب حسین کا واضح دو ٹوک انکار، دل گرفتہ سہیل اور ساتھ میں اس کی اماں، واپسی کا سفر۔ آپ یہ سب جانیں ناول کے آج کی اس قسط میں۔ السلام علیکم۔ معاشرتی اور رومانوی تحریروں اور موضوعات پر مبنی میرے افسانوں، کہانیوں اور ناولز کا سلسلہ باغ جائشب، جس میں آپ سب سن رہے ہیں میرا پہلا ناول زرد خزاں کی اوٹ سے جھانک رہی ہے بہار شب رود، اور آج آپ اس ناول کی 61ویں قسط سنیں گے۔ زاویہ کے گھر جانے کے لیے سہیل اور اماں کی واقفیت جمع ہو گئی تھی۔ آنے والے ان دونوں اجنبی انجان مہمانوں کے قواعد، شناختی کارڈ اور سہیل کے دستخط کے ساتھ درج ہو چکے تھے۔ وہ گارڈ ابھی تک ان دونوں کے ساتھ موجود تھا۔ رجسٹریشن مکمل ہونے کے بعد اماں اور سہیل دونوں اسی گارڈ کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ سہیل، میرے بچے، یہ تو بہت ہی حیران کن جگہ ہے۔ بھلا بتاؤ، کسی کے ہاں 2 گھڑی ملنے کے لیے بھی اس قدر انکوائری اور اس قدر سختی؟ ہمارے نام، پتے، تمہارے شناختی کارڈ نمبر سب کو انہوں نے اپنے رجسٹر میں لکھا ہے، اور چاروں طرف تو گارڈ ہی گارڈ بھرے پڑے ہیں۔ اماں بغور گہری جانچتی نظروں سے دیکھتی چلی جا رہی تھیں، اور وہ سر جھکائے اماں کے ساتھ چل رہا تھا۔ اماں کی کہی ایک ایک بات کو بغور سنتے سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے زندگی گزاری ہے، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ بیوہ عورت کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ شوہر کے ساتھ شادی شدہ زندگی پھر کچھ آسان ہوتی ہے، دیکھنے والا شوہر ہوتا ہے۔ سچ بتاؤں، یہ سب میں نے نہ کبھی دیکھا اور نہ سنا جو آج دیکھ رہی ہوں۔ اماں اپنی دانش میں اسے کہہ رہی تھی۔ جی اماں۔ اس لمحے میں اماں کو اس کا لہجہ شکست خوردہ سا لگا۔ زاویہ کے گھر جانے سے پہلے وہ شاید اپنا حوصلہ ہار رہا تھا۔ یہ لوگ بہت ہی مالدار، بڑے خاندان کے اونچے لوگ ہیں۔ تم کیوں اپنے ساتھ مجھے لے کر آئے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں بے عزت کرنا چاہتے ہو، اور اپنی ماں کو بھی اس عمر میں خوار کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ سہیل، میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں، ان سب کو دیکھ کر میں صاف تمہیں کہوں گی، یہ لوگ کبھی بھی ہاں نہیں کریں گے۔ وہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے، وہ کیوں ہمارے ساتھ اپنی بچی کے رشتے کو جوڑیں گے؟ اور وہ لڑکی بھی بھلا ہمارے ہاں کیوں کر آئے گی؟ یہ لوگ کبھی ہاں نہیں کریں گے۔ ہماری اور ان لوگوں کی کوئی برابری نہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی جی رہے ہیں، اپنی زندگی میں خوش ہیں، اپنے حساب سے سوچتے ہیں، زندگی کو گزارتے ہیں۔ یہاں سے وہاں بڑے بڑے ان کے پھیلے ہوئے گھر، نگاہ تھک جاتی ہے، گھر ختم نہیں ہوتا۔ چلتے چلتے میرے قدم تھک گئے ہیں، نگاہیں تھک گئی ہیں، ادھر سے ادھر اتنے بڑے سارے رقبے پر پھیلے ان کے گھر۔ اماں خود کلامی کے ذیل انداز میں بول رہی تھی۔ سیکیورٹی اہلکار آگے بڑھ رہا تھا، سہیل اور اماں اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ وہ پرچہ جس میں زاویہ کے گھر کا پتہ لکھا تھا اور سہیل نے نکال کر اس سیکیورٹی اہلکار کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں اسی طرح موجود تھا۔ اور تبھی ایک بڑی سی شاہراہ کی جانب آتے ایک باوردی چوکیدار کو اس نے اشارے سے اپنی جانب بلایا تھا اور وہ پرچہ اسے دکھایا تھا۔ چوکیدار نے سیکیورٹی اہلکار کی بات کو سمجھتے سر کو ہلایا تھا اور پھر وہ پرچہ سہیل کی جانب واپس بڑھایا تھا۔ سہیل نے سیکیورٹی اہلکار سے زاویہ کے گھر کے لکھے ہوئے پتے کو لے کر واپس اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ سر، یہ آپ کو آپ کے ایڈریس پر لے کر جائے گا۔ جی بہتر۔ اور تبھی وہ سیکیورٹی اہلکار اس چوکیدار کے ساتھ سہیل اور اماں کو چھوڑ کر واپس اپنی چوکی کی جانب پلٹ گیا۔ اماں اور سہیل اب اس باوردی چوکیدار کے ساتھ پھر قدم اٹھانے لگے تھے۔ بڑی بڑی روشن کھلی گلیاں، ایسے کشادہ چمکتے ہوئے لائٹوں کی تیز روشنی میں روڈ یوں لگتا تھا برقی کمکمیں جیتی جگمگاتی روشنیوں میں نہائے ہوئے ہیں۔ دونوں جانب خوب ہی بڑے بڑے خوبصورت گھر، اور گھر کیا محل ہی سمجھ لو، خوب ہی بڑے رقبے پر پھیلے وسیع اور عریض محل نما گھر۔ اماں ٹھٹکی باندھے دیکھے گئی تھیں۔ پھر جانے کتنی دیر اور لگی۔ اماں ہونکوں کی طرح منہ کھولے یہ سب دیکھتی جا رہی تھیں، آہستہ آہستہ بیٹے کے ساتھ قدم بڑھاتی چلی جا رہی تھیں، اور سہیل احساس کمتری میں سر کو جھکائے قدم اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ اور تبھی باوردی چوکیدار رک گیا تھا۔ اسے دیکھا تھا سامنے تا حد نظر جہاں تک نگاہ جاتی محل نما یہ گھر، وہ جہاں تک دیکھ سکا تھا، مگر اس کی نگاہ تھک گئی تھی۔ زاویہ کا گھر مکمل نہیں ہوا تھا۔
اس کی سوچوں اور وہم و گمان سے بھی حسین خوبصورت زاویہ کا یہ محل جیسا گھر، اور کتنی ہی شاندار قیمتی گاڑیاں، اور ان میں سیٹ سنبھالے بیٹھے باوردی ڈرائیورز کی فوج۔ اماں اور سہیل یکٹک دیکھے جا رہے تھے، اور وہ باوردی چوکیدار جو انہیں یہاں تک لایا تھا۔ اس محل کی حفاظت مامور تمام چوکیدار سیکورٹی گارڈز ان کی جانب متوجہ تھے۔ یہ ایڈریس ہے، یہ اندر صاحب لوگوں سے بات کریں گے، اور اجازت ملنے کے بعد یہ آپ کو اندر لے جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ سہیل کا سر جھکا ہوا تھا، اماں اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ سر پلیز ویٹ۔ وہ باوردی چوکیدار انہیں یہاں چھوڑ کر واپس جا چکا تھا، اور اب یہاں موجود ایک سیکورٹی گارڈ اپنے وائرلیس پر بات کر رہا تھا۔ بیٹا تو پھر سوچ لے، میں تو کہتی ہوں یہیں سے واپس چلتے ہیں، اندر جانے کا خیال رہنے دیں۔ یہ لوگ بہت ہی بڑے اونچے لوگ ہیں، اور جیسے یہ لوگ خود ہیں، بیٹے کو بھی اپنے ہی جیسے اونچے شاندار خاندانی لوگوں میں دیں گے۔ یہاں نیک نامی شرافت کا کوئی کام نہیں، دولت کا کام ہے، اور وہ ہمارے پاس نہیں۔ اس لڑکی کا گھر دیکھو، اس گھر کی شان و شوکت دیکھو، اور تم مجھے بتا رہے تھے اس کے باپ کا بہت بڑا کاروبار ہے۔ اماں کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ انسان اپنے ہی جیسے لوگوں میں رشتے ناطے طے کرتا ہے، ان کا اور ہمارا تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ تم نے مجھے بتایا تھا یہ لوگ پیسے والے ہیں، میں یہ سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ دولت مند لوگ ہم غریبوں کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیں گے، ہمارے ساتھ رشتہ اور رشتہ داری کو کیوں جوڑیں گے۔ مگر یہاں آ کے مجھے اندازہ ہوا یہ تو خود ہی اونچے مالدار لوگ ہیں۔ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ اس قدر مالدار اونچے بڑے لوگ ہیں تو میں کبھی بھی نہ آتی، اور تجھے بھی نہیں آنے دیتی۔ بڑے گھروں میں جا کر اپنی ذلت اور رسوائی کروانے سے کہیں بہتر ہے کہ اپنے ہی جیسے لوگوں میں جڑ کر عزت سمیٹ لیں۔ سہیل میرے بچے، ماں کی بات پر ہمیشہ دھیان رکھنا، گرہ میں باندھ لینا، ہمیشہ اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلانا، یہی دانش مندی ہے۔ انسان کی عزت بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنی چادر کی حد میں رہے۔ تم پھر سوچ لو، اور میری مانو تو یہیں سے ہی ہم لوٹ جاتے ہیں۔ اندر جا کر اس لڑکی کے گھر والوں سے بات کرنا، اپنی بے عزتی کروانا ہے۔ انکار سنیں گے تب کیا منہ لے کر واپس جائیں گے؟ بہتر ہے تھوڑی بہت عزت نفس لے کر ہی ہم ابھی ہی یہاں سے لوٹ چلیں۔ اماں اسے کہہ رہی تھیں، اور اماں کی کہی ایک ایک بات اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ اماں صحیح کہہ رہی تھیں، واقعی ہی کوئی جوڑ نہیں تھا۔ اسے اماں کی کہی بات خوب سمجھ آ رہی تھی۔ جی اماں، آپ صحیح کہتی ہیں، مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ زاویہ اس قدر دولت مند باپ کی بیٹی ہے۔ اس کا گھر بڑا ہے، محل جیسا ہے، میں اتنا ہی جانتا تھا، مگر اماں یہ شان و شوکت، اس کا اندازہ مجھے بھی نہیں تھا۔ اور اماں آپ صحیح کہتی ہیں، یہاں سے لوٹ جانے میں ہی عافیت ہے، عزت ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ کر واپسی کے لیے قدم اٹھانا ہی چاہتا تھا، مگر اسی لمحے میں وائرلیس پر بات کرنے والا سیکیورٹی اہلکار ان کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ سلام سر۔ سلام اماں جی، آپ دونوں آئیے، بڑی بیگم صاحبہ آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ سہیل اور اماں ہونکوں کی طرح اس کے ساتھ اس بڑے سے عالیشان محل کے بڑے سے گیٹ کی جانب بڑھنے لگے، اور وہ سہیل جو اماں کی کئی باتوں کے جواب میں واقعی ہی واپسی کا ارادہ کر رہا تھا، وہ اب اماں کو ساتھ لیے زاویہ کے اس بڑے سے گھر کے بڑے سے مرکزی دروازے کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اماں اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ تا حد نگاہ پھیلے ہوئے اس گھر نما محل کے اندر موجود یونیفارم میں ملبوس ایک اور گارڈ نے انہیں ویلکم کیا تھا۔ چوکیدار واپس باہر نکل گیا تھا۔ سر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور تب سہیل اس قدر گڑبڑایا تھا کہ اس کے ذہن سے ہی سب کچھ نکل گیا۔ سر آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا، گہری جانچتی نگاہوں سے بغور ان کی جانب دیکھتے۔ جی وہ اس کے ذہن سے سب کچھ جیسے بھول ہی گیا تھا۔ یونیفارم میں ملبوس گارڈ بغور اس کے چہرے پر آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ زاویہ اس کے منہ سے بے اختیارانہ نکلا تھا، حالانکہ اسے کہنا تھا مسز ثاقب حسین، مگر وہ اس قدر گڑبڑایا تھا، کنفیوز ہوتا، گھبراہٹ پریشانی میں اس کے منہ سے زاویہ کا ہی نام نکل گیا تھا۔ آپ کا نام سر؟ وہ گہری جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ سہیل۔ جی بہتر۔ اس کے ساتھ ہی
وہ اب سامنے کی جانب بڑھا تھا جہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور کتنے ہی یونیفارم میں موجود گارڈز اپنی اپنی پوزیشن کو سنبھالے وہاں کھڑے تھے۔ وہ سامنے کمرے میں جا چکا تھا جہاں سامنے کی کھلی کھڑکی میں بیٹھے یونیفارم میں پہنے کتنے ہی سیکیورٹی اہلکار کرسی پر بیٹھے رجسٹر میں کچھ لکھتے دکھائی دیے تھے۔ وہ ان کی جانب جھکا بات کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک نے سامنے کی کھلی کھڑکی سے سر اٹھا کر سہیل اور اماں کی جانب نگاہ ڈالی تھی اور پھر فون پر بات کرنے لگا۔ تھوڑی دیر اور لگی۔ اندر سے ملنے والی اجازت کے بعد اس نے جانے کی ہدایت کی تھی اور تبھی وہ یونیفارم پہنے ہوا آدمی واپس کمرے سے باہر آتے دکھائی دیا تھا۔ سوری سر فور ویٹنگ، آپ دونوں اندر جا سکتے ہیں، آپ کو لینے بڑی بیگم صاحبہ کسی کو بھیج رہی ہیں۔ چاروں طرف وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ باغ تھا۔ اس نے نگاہ اٹھائی جہاں چاروں طرف ہریالی اور اونچے اونچے درخت، طرح طرح کی پھولوں سے سجے پودے چھوٹے بڑے کسی کھیت کھلیان کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اونچے اونچے درختوں پر بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ کی آوازیں اس سارے ماحول کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھیں۔ اس کی نگاہ اٹھی۔ سامنے سے یونیفارم پہنے ایک ملازم تیزی سے تقریباً دوڑتے بھاگتے انہیں لینے آ چکا تھا۔ آئیے صاحب۔ اس کے ساتھ ہی وہ انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہہ کر قدم اٹھانے لگا تو اماں اور سہیل بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ وہ انہیں لیے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہو چکا تھا اور تب کافی آگے فاصلے پر گھر کا مرکزی اندرونی حصہ، مرکزی راہداری دکھائی دی۔ گھر کیا تھا، محل تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا زاویہ اس محل میں اس شان سے زندگی گزارتی ہوگی۔ اتنا اندازہ تو اسے ضرور تھا کہ وہ ایک پرتعش اور خوشیوں بھری زندگی میں اپنے ڈیڈی اور ممی کی نازو پلی لاڈو پلی بڑھی ہے، مگر اس قدر عالیشان زندگی کا تو وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چاروں طرف کام کرتے ملازمین سب کے سب یونیفارم پہنے۔ آ جائیں سر۔ ڈرائنگ روم میں بٹھانے والے ملازم نے انہیں بہت عزت اور احترام سے لا کر بٹھایا تھا۔ لمحہ ہی لگا تھا جب گھر کا ملازم پانی لیے یہاں آیا تھا۔ اماں بغور نظریں دوڑاتے دیکھ رہی تھیں۔ بہت بڑا محل ہے اور جتنا بڑا یہ محل ہے اتنا ہی قیمتی سارا سامان سجا ہوا ہے۔ اماں یکٹک دیکھے گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک ملازمہ جوس کی ٹرے اٹھائی ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ جوس کو جگ سے گلاس میں نکالتے اماں اور سہیل کے آگے کیا اور پھر اسی طرح واپس ڈرائنگ روم سے باہر چلی گئی تھی۔ اماں نے جوس کا گلاس اٹھایا، منہ سے لگایا اور پھر درمیان میں کوئی 5-7 میٹر اور گزرے ہوں گے تب یہ ایک انتہائی خوبصورت پروقار خاتون قیمتی لباس زیب تن کیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ السلام علیکم۔ وہ جس قدر جاذب نگاہ تھیں اسی قدر ان کا لہجہ بھی شائستگی لیے ہوئے تھا، ان کا انداز شاہانہ اور پروقار۔ وعلیکم السلام۔ اماں ہونکوں کی طرح کھلی پھٹی آنکھوں سے انہیں تک رہی تھی۔ بلا کی حسین، انتہائی پروقار، اعلیٰ لباس، آرائش، زیبائش اور انداز، بالوں کی شانوں تک جھولتی لٹیں، بغیر دوپٹہ اور بغیر آستینوں کی قمیص، اونچی شرٹ کے ساتھ آدھی کھلی ٹانگوں پر ٹراؤزر کو زیب تن کے وہ بڑی شان سے ڈرائنگ روم میں آئی تھیں۔ میں زاویہ کی مدر ہوں۔ انہوں نے ایک نظر آنے والے ان مہمانوں پر ڈالی تھی۔ تعارف سنتے ہی اس نے ذرا سی ہمت کی۔ السلام علیکم آنٹی۔ سہیل احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ میں معذرت چاہتی ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو پہچانی نہیں ہوں۔ وہ جس شان سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھیں اسی شان سے ایک صوفے پر براجمان ہوئیں۔ آنٹی میں سہیل ہوں، سہیل احمد۔ اس کی آواز نکلی، لہجہ لڑکھڑانے لگا تھا۔ عصمت بھی ابھی تک یکٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ سہیل نے اپنا تعارف کروایا تو وہ بے طرح چونکی۔ سہیل زیر ربط دہرایا تھا۔ اچھا تو تم سہیل ہو؟ ان کے چہرے کے تاثرات قدرے سخت ہوئے۔ اور یہ غالباً تمہاری اماں ہیں۔ انہوں نے سہیل کے ساتھ بیٹھی خاتون کی جانب نگاہ اٹھائی جو ابھی تک انہیں بغور دیکھے جا رہی تھیں۔ آپ لوگوں کو یہاں آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ رومانہ ثاقب حسین نے موضوع بدلا۔ نہیں آنٹی، بالکل نہیں۔ آنٹی ہم بہت آرام سے یہاں آئے ہیں۔ اور تبھی شازمین وہاں آئی تھی۔ شازمین بیٹا۔ جی مومانی جان۔ بیٹا صباحت کو یہاں بھیجنا اور ان آنے والے مہمانوں کے لیے چائے اور خاطر مدارت کا اہتمام کرنے کا کہو۔ جی مومانی جان۔ رومانہ ثاقب حسین کے کہتے ساتھ شازمین نے ڈرائنگ روم میں بیٹھے مہمانوں کی جانب نگاہ اٹھائی تھی اور تبھی ایک خوف اور پریشانی اس کے چہرے پر امڑ آئی تھی۔
سہیل اور اس کی اماں وہ حیرت سے پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہیلو، سہیل نے عذرائے خلوص کہا، مگر وہ اس قدر گڑبڑائی، پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، الٹے قدموں ڈرائنگ روم سے ہی پلٹ گئی تھی۔ امی، ڈرائنگ روم میں مہمان آئے ہیں اور ممانی جان نے کہا ہے آنے والے مہمانوں کے لیے چائے اور ریفریشمنٹ کا انتظام کرنا ہے۔ وہ سب گڑبڑائی ہوئی تھی۔ کون مہمان آیا ہے؟ امی، مجھے پتہ نہیں۔ امی، آپ کو ممانی جان ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں۔ ڈرائنگ روم میں؟ صباحت نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سخت پریشان، گڑبڑائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جی امی۔ اس سے پہلے کہ صباحت مہمانوں کے بارے میں کچھ پوچھتی یا ریفریشمنٹ کا انتظام کرنے کا کہتی، وہ خود ہی جلدی سے وہاں سے سرک گئی۔ اس کی اپنی حالت بھی یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ بالآخر زاویہ نے وہ کر دیا تھا جو وہ سوچے بیٹھی تھی۔ ایسا کون سا مہمان آ گیا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور نہ ہی مہمانوں کے آنے کا کوئی شور ہوا۔ وہ سمجھتے نہ سمجھتے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھی۔ جی بھابی جان، شازمین نے بتایا بلا رہی ہیں۔ وہ اسی طرح ڈرائنگ روم میں آئیں۔ ہاں صباحت، میں نے تمہیں بلایا ہے، آ جاؤ بیٹھو۔ رومانہ ثاقب حسین کا لہجہ انتہائی سنجیدہ تھا۔ صباحت ان کے کہتے ساتھ ہی ان کے برابر والے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ صباحت، یہ سہیل ہے اور یہ ان کی اماں ہیں۔ سہیل بیٹا، یہ شازمین کی مدر میری نن ہے۔ رومانہ ثاقب حسین ان کا تعارف کروا رہی تھیں۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے عصمت بی کی جانب دیکھتے صباحت بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ السلام علیکم خاتون۔ صباحت نے سہیل کی اماں کی جانب دیکھتے انتہائی محتاط رویہ اختیار کیا۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ صباحت گڑبڑاتے، کچھ نہ سمجھتے رومانہ ثاقب حسین کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ہمیں بھی یہاں آ کر بہت اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، عصمت بھی اسی طرح بولی۔ اور تبھی بلقیس چائے اور ٹرالی گھسیٹے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ یہی نہیں، اب ٹرالی سے ایک ایک کر کے تمام لوازمان کو سامنے میز پر رکھتی جا رہی تھی۔ رومانہ ثاقب حسین اور صباحت خاموش تھیں، اور دوسری جانب عصمت بی اور سہیل آنے والے دونوں مہمان بھی خاموش بیٹھے تھے۔ لیجیے، صباحت نے انہیں کہا تھا۔ سہیل بیٹا تم بھی لو۔ صباحت اب سہیل کی جانب دیکھ رہی تھی۔ جی آنٹی۔ صباحت، آنے والے مہمانوں کے لیے ریفریشمنٹ کو سرو کرو۔ رومانہ ثاقب حسین کی آواز آئی۔ جی بھابی جان۔ اور ان کے کہتے ساتھ ہی صباحت صوفے سے اٹھی تھی، وہ بھی پلیٹ بنانے لگی۔ عصمت بی اور سہیل کے لیے پلیٹ بناتے سلیقے سے ان کی جانب کی۔ آپ کیا کرتے ہو بیٹا؟ رومانہ ثاقب حسین اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا سوال تھا جو زاویہ کی ممی نے براہ راست اس سے کیا تھا۔ آنٹی، میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ کیا جاب کرتے ہو؟ وہ پھر اسے پوچھ رہی تھی۔ آنٹی، میری ایجوکیشن ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے، میں آگے اچھی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، مگر فی الحال بیکار بیٹھنے سے بہتر ہے کہ جو جاب مل رہی ہے کر لوں، اسے جلدی سے جواز ڈھونڈنا اچھی بات ہے، اور کچھ ٹیوشنس وغیرہ بھی میں جاب کے بعد دیتا ہوں۔ اعتماد ملا تو وہ کہنے لگا، گڈ۔ اور اسی لمحے زاویہ ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ عید کے موقع پر پہننے والا جوڑا۔ رومانہ ثاقب حسین اور صباحت کی برجستہ نگاہ پڑی، اور تبھی عصمت بھی اور سہیل بھی اس کی جانب دیکھنے لگے۔ سر پر سلیقے سے لیا ہوا دوپٹہ، تو کلائیوں میں چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ رومانہ ثاقب حسین کا موڈ ہی بگڑنے لگا۔ یہی نہیں، اس کا مشرقیت لیے یہ انداز لباس رومانہ ثاقب حسین اور صباحت کے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ زاویہ پھر خود ہی آگے بڑھائی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ سہیل کی اماں کو سلام کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ۔ اماں نے اسے سراہا تھا، بغور اس کی جانب نگاہ کرتے، اور پھر رومانہ ثاقب حسین کی جانب دیکھا تھا۔ زاویہ وہیں کھڑی تھی، ایک خیال کہ پھپھو جانی یا ممی اسے بیٹھنے کا کہہ دیں، مگر رومانہ ثاقب حسین اور صباحت تو اپنی ہی حیرت میں تھیں، شوق بیٹھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ سہیل کی اماں اپنی پلیٹ میں چیزیں اٹھا اٹھا کر رکھنے اور کھانے میں مگن۔ گھر میں کوئی بھی مہمان آ جائے وہ بار بار کے بلانے پر بھی سامنے نہیں آتی تھی، اور کتنے ہی مہمانوں کے جانے کے بعد رومانہ ثاقب حسین کی خفگی کا سامنا کرتی تھی، مگر آج زاویہ گھر بیٹھے ان اجنبی انجان مہمانوں کے آنے پر بغیر بلائے خود ہی تیار ہو کر نہ صرف آ گئی تھی، بلکہ گھر بیٹھے ان مہمانوں کے انداز فکر اور سوچ کے عین مطابق مشرقیت کا انداز بھی اپنائے ہوئی تھی۔ اور اس کا صاف مطلب تو یہی تھا کہ سہیل اور اس کی اماں کے آ جانے سے وہ بے خبر نہیں تھی، ورنہ ایسے کون کسی کے گھر جا کر بیٹھ سکتا ہے، اور وہ بھی بالکل اجنبی انجان لوگ۔
جو کبھی اتفاقیہ بھی نہیں ملے ہوں۔ ہاں، رشتہ داری واقفیت جان پہچان رہی ہو تو اور بات ہے، مگر رومانہ ثاقب حسین اور عصمت بی کا تو دور کبھی کوئی واسطہ نہ رہا تھا۔ صریحاً ایک دوسرے کے لیے قطعی انجان اجنبی ہی تھے۔ رومانہ ثاقب حسین سخت برہمی سے اسے دیکھ رہی تھیں، مگر پھر کسی خیال کے تحت خود کو قدرے نارمل کرتے اس کا تعارف کروانے لگی، یہ میری بیٹی زاویہ ثاقب حسین۔ اور اس تعارف کے بعد انہوں نے اپنا رخ ہی پلٹ لیا تھا، زاویہ کو قطعی نظر انداز کیا تھا۔ صباحت، مہمانوں کے لیے چائے سرو کرو، وہ آہستگی سے بولی، اور ان کے کہتے ساتھ ہی صباحت جلدی سے صوفے سے اٹھی اور مہمانوں کے لیے چائے کو کپوں میں نکالتے سرو کرنے لگی۔ آپ کو میری قسط کیسی لگی؟ اپنی رائے، اپنی پسندیدگی کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے، بیل آئیکن کو پریس کر کے، ویڈیو کو شیئر کر کے ضرور کیجیے۔ کھلی ٹھنڈی تازہ ہوائیں قدرت کا تحفہ ہیں جو ہمیں سکون بھرا تازگی لیے حشاش بشاش سا خوشی کا احساس دیتی ہیں۔ سارے دن میں، رات کے کسی پہر میں قدرت کے اس تحفے یعنی ہوا کے احساس کو اپنی ذات، اپنے وجود میں ضرور سمیٹ لیجیے۔ گھر کے کھلے کسی گوشے میں، بالکونی، کھلے صحن یا پھر ذرا دیر کو ہرے بھرے سرسبز باغ کا رخ ضرور کیجیے۔ یقین کیجیے، ٹھنڈی کھلی ہواؤں کا یہ احساس آپ اپنے بند کمروں، بند گھروں میں چلتے ایئر کنڈیشن میں کبھی نہیں پائیں گے۔ کھلی ہوا کے تازہ جھونکے اپنی وجود، اپنی ذات اور اپنی زندگی میں تر و تازگی اور سکون کے لیے ضرور لیجیے۔ مسکرائیے اور خوش نظر آئیے۔